Hello, assalamu alaikum everyone. I hope you guys are good. I wanted to give you guys a bit update of my little garden. Just to encourage you guys that you guys can also have a garden. اور پلس جو اس کی بہت امپورٹنٹ خاص بات یہ ہے پودے لگانے کی یا گارڈننگ کرنے کی تھوڑی بہت، اٹ ٹیچز یو اباؤٹ پیرنٹنگ. سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے یا میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے. دیز پلانٹس ٹیچ می اے لاٹ. ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ انسانوں کی طرح میں نے سیڈلنگ ٹرے لی ہے، اس کے بعد اس میں سیڈ مکسچر ڈالا ہے، اس پھر سیڈ لگائیں. ادروائز میں بس ایسے سیڈز ایسے اسکیٹر کر دیتی ہوں گملے کے اندر. تو بیچارے جس طرح بروکلی پچھلی دفعہ میں نے کی تو وہ بیچاری کسی کی گروتھ صحیح نہیں ہوئی. ایک گملے میں وہ بیچارے بڑی مشکل سے جو ہے وہ کمپیٹ کرتے رہے. سو میں انشاءاللہ میں نے ان کے گملے تیار کر لیے ہیں. ان کو علیحدہ علیحدہ پاٹس میں ری پاٹ دم جب یہ تھوڑے سے میچور ہو جائیں گے. سو اس میں چیری ٹمیٹوز ہیں، بھنڈی ہے اور بینگن. سو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو 50% ابھی گروتھ ریٹ ہے. اگین وہی بات ہے، اٹس ناٹ فائنل کہ یہ جو سارے سیڈز ابھی جو نہیں جرمنیٹ ہوئے، یہ ساری ٹرے بھری ہوئی ہے سیڈ سے، تو جو سیڈز ابھی جرمنیٹ نہیں ہوئے تو وہ کبھی جرمنیٹ نہیں ہوں گے. دے مائٹ ٹیک ٹائم. ٹھیک ہے، تو دس از ویئر وی لرن کہ نیچر اپنے حساب سے کام کرتی ہے. ہر سیڈ سیم کنڈیشنز میں ڈفرینٹ طرح سے بیہیو کر سکتا ہے. دا سیم از ود آور کڈس. سو لیٹس موو آن. یہی اگزامپل میں نے آپ کو سو دا سیم تھنگ آئی وانٹڈ ٹو ٹیل یو ہیئر. ابھی جب میں سوچ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں، اس وقت یہ والا جو گملہ ہے، یہ والا جو پودا ہے، دس از ربر پلانٹ. ویریگیٹڈ ورائٹی ہے اینڈ آئی لو دس پلانٹ، لیکن آئی ہیڈ آلویز فیلڈ اٹ. سو اس لیے میں نے ایک دفعہ پہ لیے تاکہ میں ان کو ڈفرینٹ کنڈیشنز میں رکھ کے دیکھوں، ان کو انڈور رکھ کے دیکھوں کس کی گروتھ ہو رہی ہے، اس کو کون سی. آئی وانٹ ٹو لرن کہ اس کو کیا چیز بہتر لگتی ہے، اس کو کیا پسند ہے. سو میں نے اس کو نیچے رکھا. یہ بالکل کچھ نہیں ہے، اس کو کوئی گروتھ ہوئی، مطلب بالکل یہ فریز ہو گیا. دین سردیوں میں یہ اوپر پڑا رہا، پھر میں اس کو بھی اوپر لے آئی. اینڈ یہ بوتھ جو تھے ابھی جہاں تھے وہیں کھڑے تھے. تو ریسنٹلی تقریباً کوئی 1 ماہ پہلے ہی اس میں گروتھ شروع ہوئی. the new leaves that you guys can see are this and these, mashallah. So you could see growth here. اب اس کے اور اس کے دونوں کو کھاد بھی ایک جتنی مل رہی ہے، پانی بھی ایک جتنا مل رہا ہے، سن لائٹ بھی ایک جتنی مل رہی ہے، سیم کنڈیشنز ہیں. بٹ this dude wasn't growing at all. اینڈ اس میں اچھی خاصی گروتھ ہو رہی تھی. اینڈ یہ بھی اٹس اے لیسن فار اس پیرنٹس کہ ایک ہی طرح کی کنڈیشنز میں آپ کے ایک ہی جیسے گھر میں 2 ڈفرینٹ بچے ڈفرینٹ طرح سے گرو کر سکتے ہیں. اب فائنلی اٹ اسٹارٹڈ گروئنگ. مجھے نہیں تھا، مجھے تھوڑی سی آئی واز ورڈ کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، ہاؤ شوڈ آئی گو اباؤٹ اٹ. لیکن آئی ہیڈ فیتھ کہ یہ اٹ ول بی فائن اینڈ دیٹ واز رائٹ. سو اسی طرح ہم ایک کلاس میں بچے رکھ کے ایک ہی جتنی ان کو ٹیسٹنگ نہیں ان کی کر سکتے، بیکاز ایوری کڈ گروز ڈفرینٹلی. اب یہ نہیں ہو سکتا آپ مجھے کہو کہ نادیہ تم پودوں کے ساتھ بچوں کو کمپیئر کر رہی ہو. دیٹس سیم، ٹرسٹ می. بینگ اے پیرنٹ، being an observer of nature, I can tell you کہ that's pretty much same. آپ کا کام ہے اس کی گوڈی کرتے رہنا، اس کو ہیلپ کرتے رہنا، اس کو سنتے رہنا، اس کی ڈفیکلٹیز کو کہ اس کو کیا پریشانیاں ہیں اور اس کی اکارڈنگلی اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے رہنا. گروتھ انشاءاللہ ایوری چائلڈ از سو بریلینٹ اینڈ سو شارپ اینڈ سو imaginative and creative, لیکن اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے. So being a parent, the first thing that we have to learn is to be patient.
اور کمپیئرنگ نہیں کرنی ہم نے، ان کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. The same way we have two men here, this guy and this guy. یہ میں نے سردیوں کے فوراً بعد لگایا تھا، یہ میں نے سردیوں کے اندر ہی آئی وڈ سے کہ ماشاء اللہ اٹ ہیڈ بن سو گریٹ کہ اس نے پوری سردیاں برداشت کی ہیں، اتنی سخت ٹھنڈ اس نے برداشت کی ہے، اینڈ اٹ سروائیوڈ، اٹ ڈڈنٹ ڈائی آن می. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اٹس لہسن اگ رہا تھا پڑا ہوا، تو میں نے اس کو یہاں پہ لگا دیا، کہا بھائی تو اچھی طرح اگ جا کے اوپر. سو ہیئر اگر آپ نے میری لاسٹ ویڈیو دیکھی ہو گارڈننگ کی، یہ وہ پودا تھا جس کا مجھے تھا کہ یار یہ ایسا کرتی ہوں میں اس کو نکال دیتی ہوں کہ آئی تھنک اٹس ڈیڈ. جب میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یہ دکھایا تھا تو اس کے کیمرے میں بھی دکھاتے ہوئے مجھے اس کے پتے نظر نہیں آ رہے تھے، کہ نکل رہے تھے بٹ آئی واز لائک یار نظر نہیں آ رہے، یہ بہت چھوٹے ہیں. اینڈ آئی وازنٹ شیور کہ پتہ نہیں اس میں پتے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. وجہ یہ تھی کہ اسی ہبسکس، وی کال اٹ ہبسکس، اٹس اگین اے variegated variety. You could also see a tint of pink in here. تو اپنے نیبرہڈ میں جتنے بھی میں نے ہبسکس دیکھے کوئی بھی شیڈ نہیں کیا سردی میں، سب لش ہو رہے تھے. اینڈ آئی واز لائک کہ what's wrong with my hibiscus. سو اگین وہی بات آتی ہے کہ اگر میں نے یہ ٹرسٹ نہ اس پہ کیا ہوتا کہ اٹ بی فائن، اٹ ول ٹیک اٹس ٹائم. سارے ہبسکس اگر لش ہیں، اگر اس نے شیڈ کیا ہے تو پرابیبلی یہ اس کا اپنا ٹائم ہے شیڈ کرنے کا. اٹ ہیز اٹس اون پرسنالٹی، اٹ ہیز اٹس اون وے آف گروئنگ. آئی کی ناٹ کمپیئر. سو ماشاء اللہ اٹس آف اینڈ رننگ. آئی مین شاید میری یہ بات آپ کے لیے تھوڑی اسٹرینج ہو کے بس، لیکن ایک بندہ جو کہ ڈے ٹو ڈے پروگریس جب نوٹ کرتا ہے تو اس کی جو ہوتی ہے ایکسائٹمنٹ وہ اور طرح کی ہوتی ہے. اس میں نے 2 بھنڈی کے بھی لگا دیے تھے سیڈس تاکہ جب یہ تھوڑے سے بڑے ہوئیں گے then I'll repot them. اسنیک پلانٹ میں نے نیا لیا تھا، جسٹ ریسنٹلی لیا ہے. کوئی اچھا اسنیک پلانٹ نہیں مجھے ملا تھا. ایوری بڈی واز لائک کہ یار سردیوں کی وجہ سے ہی خراب ہو گیا ہے. تو یہی ایک مجھے تھوڑا سا ریزنیبل نظر آیا. اینڈ آئی لو اسنیک پلانٹس. تھوڑی زیادہ گرمی ہوگی تو I'll put it indoors. یہ میں نے اپنے نیبرہڈ سے ایک پب لے کے تو اس کو بھی کچھ 6 7 8 مہینے ہو گئے. اینڈ اٹ اسٹارٹڈ گیونگ بیبیز. فوکس. Come on, bro. The shape of the leaves. It's the purpose of every plant is actually to grow itself. Every cell, ہر cell کا یہ purpose ہے کہ I want to spread myself. Look at these guys. ابھی جب یہ flowers اپنے مطلب بنے نہیں تھے، تھیلیاں بنی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی اور اس میں یہ چھوٹے چھوٹے flowers like they were بند تھے. I want to show you guys لیکن I missed it. That was the beautiful sight. اب امیجن کر سکتے ہو کہ ہری پیاز میں سے لائک جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں یا جن لوگوں نے یہ سب چیزیں دیکھی ہوئی ہیں اپنے گھروں میں لگی ہوئی ہیں، ان کے لیے یہ نئی بات نہیں ہوگی. بٹ فار می اٹس دا فرسٹ ٹائم آئی سا کہ گرین انینس کہ فلاورز کتنے کیوٹ ہوتے ہیں. سو اگین اب یہ فلاورنگ پہ آ گیا. آئی ڈونٹ نو کہ اب مطلب ہاؤ ڈز اٹ آل تھنگ ورکس بٹ اٹس بیوٹیفل. بیسکلی وہ کر کیا رہا ہے؟ بیسکلی اٹس ٹرائنگ ٹو اسپریڈ اٹ سیلف کہ اپنا سیڈ اس نے کریٹ کیا ہے. اب ناؤ اٹ وانٹس مور آف گرین انینس. But to us, it's providing a side of beauty and admiration. I have a little bit of English ivy as well. I love this plant, but لیکن اس کا مجھے کوئی نہیں پتا کہ یہ کیا اس کی نیڈز ہیں، یہ کیسے بڑا ہوتا ہے، کیا ہے. Again, it's an experiment. And these red buddies, اس نے بھی سردیاں جھیلی ہیں بھائی ٹھنڈ میں.
اس کا رنگ اڑ گیا تھا, عجیب سی شکل ہو گئی تھی اس کی, پر اٹ سروائیوڈ. یہ پالک کے ساتھ لگا ہوا تھا, پالک نے اس کو فل گھیرا ہوا تھا, پھر میں نے پالک ساری نکال دی اور اب یہ بچ گیا ہے. اس کے بھی فلاورز بہت پیارے تھے. اب ناؤ دے آر گان. اس پہ بھی یہی سیم فلاورز یہ والے لگے ہوئے تھے. یہ ویڈ ہے جو کہ ہماری بلی آ کے کھاتی رہتی ہے, اور اس میں تھوڑا سا میں نے دھنیا لگایا تھا. دس ڈوڈ ایز ویل, یہ کافی بڑا تھا لیکن جب سردی شروع ہوئی تو پھر میں نے اس کو, اتنا عجیب سا ہو گیا تو پھر میں نے اس کو کاٹ کے. یہ کیا لگا ہوا بیٹے؟ سو یا اس کی بھی میں نے کلمیں لگائی تھیں جو کہ نہیں سکسیزفل ہوئی سردیوں میں, تو ابھی تھوڑی سی ہوپ نظر آئی ہے مجھے کہ اٹ از کائنڈ آف گروئنگ. سو لیٹس سی, جسٹ ویٹ اینڈ واچ. مادی نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ ماما آٹا کیسے بنتا ہے, اینڈ پھر کل ارشد لے کے آئے تھے گندم کے دانے, تھوڑی سی کنک. پھر میں نے مادو کو کہا کہ اس گملے میں لگاتے, اور ہم نے تھوڑی سی, اب ختم ہو رہا ہے اس کا سیزن آئس برگ کا, تو ہم نے تھوڑی سی یہاں پہ بھی لگا دی ہے. سو مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں سے ان چھوٹے چھوٹے گملوں سے ہمیں کوئی بہت پروڈیوس مل جائے گی. مقصد صرف اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکسائٹیڈ رکھنا ہے, تھوڑا سا بزی رکھنا ہے. اور بچوں کے لیے یہ کہ بچے دے گیٹ ٹو نو کہ یار اب جس طرح یہ ہے مٹر میں نے بہت, یعنی کہ اینڈ ہو گیا تھا آلموسٹ سردی کا, تب کہیں جا کے میں نے اس کو سیڈلنگ اس کے لگائے, تو یہ تھوڑا سا ہی نکلا, لیکن اس پہ اتنے سارے مٹر مطلب تقریباً 20-30 مٹر تو نکل چکے ہیں جس کو آپ صرف پلگ کر کے آرام سے کھا سکتے تھے. تو آئی شوڈ دیم ٹو مائی کڈز اینڈ لائک یہ دیکھو یار, دے گیٹ ٹو نو کہ مٹر کس طرح سے پودے پہ نکلتے ہیں. اسی طرح آئس برگ کیسے, بروکلی کیسے بنتی ہے. وی ہیونٹ ٹرائڈ پوٹیٹوز یٹ, لیکن I'm gonna do that. دھنیا کیسے بنتا ہے, پالک کہاں سے آتی ہے, سیڈ سے. دی ادر ڈے شی واز آسکنگ می ماما شرٹ کیسے بنتی ہے, and I told her کہ یہ بھی I don't know کہ یار اب کپاس کو یوز کرتا ہے, a lot of other synthetic fibers are used. تو لیکن the good explanation I could give کہ یار this is also coming from plants. ہمارے کپڑے بھی پلانٹ سے آتے ہوتے تھے ایک زمانے میں. So this is what it is guys, this is what it is. اگر آپ ایک گملہ لے سکیں, اس میں کچھ فیلئر ہے, یہی چیز ہے کہ you fail first and then you try something else and then you try something else. مجھے تقریباً 3-4 سال ہو گئے trial and error. This is my lab and this is not much but this is enough to make me happy. And میں ایک مہینے میں جا کے ایک ڈفرینٹ سا پودا لے کے آنے کی کوشش کرتی ہوں. تو کیونکہ میں پہلے بہت زیادہ لے آتی تھی, اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں پھر وہ I don't know کہ how they work, survive کیسے کرتے ہیں, کتنی سن لائٹ چاہیے, کیا ہے. So now I think I'm learning one plant at a time. And let me also show you spring in my neighborhood. I mean میں اپنی اس گلی میں, یہ جو سامنے گلی جا رہی ہے, اگر میں اس میں نکل جاؤں and I go to the park, God I get to see اتنی خوبصورت پودے. let me show me اگر آپ کو دور سے نظر آ جائے, I mean in my neighborhood we have a lot of roses. اور اس دفعہ I don't know میں نے اتنے روزز دیکھے ہیں and اتنے healthy ماشاءاللہ. every plant of rose is having a lot of roses. so یہ کھیت تو میں نے آپ کو ہمیشہ دکھانا ہوتا ہے کہ یار I so want to go there and ask them کہ یار تھوڑی سی جگہ مجھے بھی دے دو, میں بھی کچھ یا آپ اتنی ساری جگہ پہ آپ نے ضائع بھی کی ہوئی ہے. ایسا کرتے ہیں I'll do it for you, آپ بھی یوز کر لینا اپنی چیزیں جو اگیں گی, لیکن let me experiment. But yeah, you have to be satisfied whatever you have and admire the things that other people have and bless them.
spring is so beautiful here. I mean, ہم اپنے کمرے کی نیچے کھڑکی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک بندہ سارا دن کچھ نہ کرے تو بھی بیٹھ کے آرام سے دیکھ سکتا ہے ان سب نظاروں کو. Thank you guys for watching. Yeah, we got a bumblebee as well. Ooh, bzzz. I hope I can catch. Yeah, there it is.